التماس الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم حق محمد صلی علی محمد۔ مل کے بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد۔ کوئی تقریر نہیں، کوئی خطاب نہیں، نوکری، حاضری، مقصد سادات سے دعا لینے کے لیے کہ کائنات میں اگر کوئی کتاب ایسی ہے کہ جسے کلام خدا کہہ سکتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، موسیٰ، یہ اللہ نے بھیجی ضرور ہیں، لیکن دور حاضر میں تورات، زبور، انجیل کی جو صورت ہے اسے کلام خدا نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اگر کسی کو کلام خدا کہہ سکتے ہیں تو وہ قرآن ہے، اور قرآن کے پاس یہ اتھارٹی ہے، یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت سے نکال دے۔ وقت مختصر ہے، جو وقت ہے میں اس میں رہ کے فکر عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ چاہے تو کسی کو کسی کی ولدیت میں دے دے۔ یہ قرآن کی پاور ہے، یہ کلام خدا کی طاقت ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اللہ نے کہا لیس من اہلک، یہ تیرا نہیں ہے، تیرا اہل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں۔ جس اللہ نے اس قرآن میں یہ دو آیتیں بھیجی ہیں، اسی اللہ نے اسی قرآن میں تیسری آیت بھی بھیجی ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے حبیب، علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ تمہاری بات کو نہیں مانتے تو آپ ان سے فرما دیجئے ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں۔ قرآن کے پاس یہ طاقت ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے ابتدا میں اس کا تعارف کروایا۔ بس ایک فقرہ اور آپ کے سامنے تمام کر رہا ہوں جی۔ اس قرآن میں اللہ نے اس قرآن کا ابتدا میں تعارف کروایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ تعارف ہے، یہ خبر ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، یہ خبر ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ چیلنج کر رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، تم اس میں ریب پاتے ہو، تو جاؤ، کھلا چیلنج ہے، اس جیسا کوئی لاؤ، اس قرآن جیسا کوئی لے کے آؤ۔ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، آج تک کسی کا یہ دعویٰ نہیں آیا کہ میری کتاب، میرا یہ کلام کلام خدا جیسا ہے۔ کسی کا یہ دعویٰ جو سب نہیں آیا۔ جس طرح یہ دعویٰ نہیں آیا، اسی طرح آج تک کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ۔ میں نے بات ہی کر رہی اور بات میں مکمل کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں جی۔ کیونکہ قرآن کے ساتھ رہنے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔
قرآن کی شان یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. آپ دائیں بائیں دیکھتے رہ دیں گے، میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں جی. قرآن کی یہ شان ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس کو مطہرون کے سوا مس کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کو مطہرون کے سوا مس کوئی نہیں کر سکتا. اس کا جو عرفانی ترجمہ ہے وہ عارفین جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو عام ترجمہ ہے میں وہی کر رہا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ پیدا ہو جائے کہ اس کو پاکوں کے سوا چھو کوئی نہیں سکتا. اس قرآن کو، یہ قرآن کیا ہے؟ کلام خدا ہے. اس کو پاکیزگی کے بغیر کوئی چھو نہیں سکتا. اسے چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے. بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک قرآن کا ہر حرف قرآن ہے. کسی ایک حرف کو بھی بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، کسی ایک حرف کو بھی. اور کائنات میں جو اس قرآن میں سب سے خوبصورت لفظ ہے وہ ہے محمد. اور پورے قرآن میں لفظ محمد پورا 4 مرتبہ آیا ہے. وما محمد الا رسول محمد الرسول اللہ وآمنوا بما نزل علی محمد ما کان محمد. پورے قرآن میں 4 مرتبہ اسم محمد آیا ہے. جاگنا خدا کے لیے. یہ اسم محمد کی فضیلت ہے کہ بغیر وضو کے اسم محمد کو نہیں چھو سکتے. کجا اسم محمد، کجا جسم محمد. جو بغیر وضو کے اسم کو نہ چھو سکے، جو بغیر وضو کے اسم کو نہ چھو سکے اسے مسلمان کہتے ہیں. اور جو ہر رات اس جسم کو اپنے ساتھ بستر میں رکھے اسے عمران کہتے ہیں. کہتے ہیں بندہ سی اسم محمد جسم محمد. لو جی لفظ میرا آخری تو یا علی مدد. کتنا پاک ہے یہ قرآن. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن میرے ساتھ ہے. ہاں، جس کی زبان پہ وہ بولتا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نزول قرآن سے 10 سال پہلے مرشدی وقت اتنا ہے، میں دعا لے رہا ہوں کیسے علی نے قرآن کی تلاوت کر لی. بس یہ نبوت کا ساتھ ہے نا جی. نبوت کا 6واں سال تھا. حضرت عمر تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور گلی میں جا رہے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا آج میں محمد کو مار دوں گا، وہ میرے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، میں مار دوں گا. اس نے کہا پہلے گھر کی خبر لیجئے. حضرت عمر گھر میں آئے. توجہ خدا کے لیجئے. حضرت عمر گھر میں آئے. جب گھر میں پہنچے تو ان کی بہن اور بہنوئی، پتہ نہیں کون دیکھے گا کون سوچے گا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت عمر کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی فوراً قرآن کو بند کیا. حضرت عمر نے آ کے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا. مجھ سے میرے آنے سے پہلے کیا کر رہے تھے مجھے دکھاؤ. جاؤ اعتراض کرنے سے پہلے تاریخ کو کھنگالو. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ بہن نے کہا جو ہم پڑھ رہے تھے وہ پاک ہے. حق بنے دے. ہاں